18ਵੀं तरमीम पास होती है, वहाँ पे हज़ारे के हकूक खत्म हो जाते हैं। सूबे वास्ते देखो कुर्बानियां देनियां पैनियां ना, सूबे एवें दे नहीं बनदे। हर मामले कंप्लिकेटेड कर दी हुकूमत, आप कोई चीज़ रुकावट नहीं, कोई मसले की गल नहीं। असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें कि जी हमारी प्रायोरिटी जो है वो सूबा हज़ारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक नारा मारना चाहूँगा, वो से आप समझ जाएंगे ये कहाँ से तहरीक शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई। एक ही नारा सूबा हज़ारा, एक ही नारा सूबा हज़ारा, बंद कर रहेगा सूबा हज़ारा, जान हमारी सूबा हज़ारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक हज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह, जब जरदारी साहब सदर थे और पीटीआई की एएनपी की और इनकी बहुत ज़्यादा आपस में वो था, उस वक्त 18वीं तरमीम में हमारी पहचान ख़त्म की गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना फुल फ्लैज कौमी असम्बली का प्रोग्राम देख रहा था। 18वीं तरमीम पास होती है, वहाँ पे हज़ारे के हकूक ख़त्म हो जाते हैं, हज़ारे की पहचान, उसके पहचान छीन ली जाती है। उसी वक्त मैं कसम नहीं उठाता हर बात पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मेरी अंदर से एक चीज़ निकली। मैंने कैंची ली, मुझे काटने वाली, एक्सरे लिया, उस पे मैंने स्टेंसर बनाया सूबा हज़ारा का। घर में मेरे पास वो रंग पड़ा हुआ था, पहला छापा मैंने सूबा हज़ारा का अपने बेडरूम में लगाया, बाहर सैन में लगाया, करते करते महल्ले में निकला, करते करते मानसर रोड पे निकला, जहां तक मेरा रंग, वो स्प्रे रंग था मेरे पास सूबा हज़ारा का, वो मैं छापे मारता आया। सूबा हज़ारा च रुकावट वास्ते सूबा हज़ारा सड़कां ते रोडां ते या जिस कौंसल हाल या ऑडिटोरियम विच नहीं बनदा ना, सूबा बनसी असम्बली विच। कराधाना पास हो सन सैनट तो असम्बली उस तो होसी ना। फिर दूसरी गल ये कि असां दे तुसीं तंजीमां च देख के सूबा हज़ारा दियां दो त्रै तंजीमां बनी दियां ने, पहले आप दे मुतफिक होवन ना सूबा हज़ारा बनाने। एक जिस कौंसल प्रोग्राम भी कर दी, दूसरी पार्टी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम भी कर दी है, ये उन्होंने खिलाफ पे बोल दें। सूबे वास्ते देखो कुर्बानियां देनियां पैनियां ना, सूबे एवें दे नहीं बनदे। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਐਂ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਗਾ से तो कोई गल ही नहीं करता ਜੀ ਮੋਇਨ ਭਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ क्यों कि बह रहे दूई गल ये कि ਅਸੀਂ सूबा ते मंगने आ, सूबा असां कोलों एक इलैक्ट्रिक कंपनी नहीं संभालने होंदी, हज़ारा इलैक्ट्रिक कंपनी ये असां कोल आई, असीं इसां ना संभाल सकदे। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? यही पे आखना है ना संभाल सकदे, सारे लोग बाहरों भर्ती हुए, हज़ारे वाले दे आके इब्तिबाद वाले दे आके तुसीं देखो ना किसा भर्ती कीता ने, सारे बाहरों आंदे ने। कौन बोल है कंपलैक्स ਵਿੱਚ कौन भर्ती होंदे, सारे बाहरों आंदे ने। असां सूबा तो किंजो संभालसां, सारे इन्हां ਯਾਨੀ ਇਹ ਠਿਕਾਣੇ ਨਾ ਸਾ। गांधे तुसी जो लगते कम तुसी आप जो विजिट करो ना, देखो कौन पर। आपका क्या ख्याल है सूबा हज़ारा के ये की जो बात है उसमें रुकावट क्या है? रुकावट यार मेरे को सच पसंद, सच्ची बात। मैं रुकावट हुकूमत आप है, हर मामले कंप्लिकेटेड कर दी हुकूमत आप है, कोई चीज़ रुकावट नहीं, कोई मसले की गल नहीं, कोई नामुमकिन नहीं। लेकिन बजाय खुद हुकूमत आप है, हर चीज़ पर रुकावट है। लोग इतने सूबे बनाने थे, इतने सूबे बनाने, कोई सूबा शूबा इन्हें नहीं बनाना, बस लोग पर हो गया। सर जी असा ये दसो कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜੀ जी जी ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਦਨੀਆਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ये सारे फार्म 47 की पैदावार, ये सूबा हज़ारे की क्या गल कर सो? मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो सिंसेरिटी है, जो कि मुझे हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारे जो MP MNA हैं उनमें नज़र नहीं आई है। ठीक है ना, जब तक मैं समझता हूँ कि वो इस बात पे नहीं आते
دیکھیں پہلے وہ کچھ قربانی دیں گے تو تب، جس طرح اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں کہ جی ہماری پرائرٹی جو ہے وہ صوبہ ہزارہ ہے، تو یہ تب جو ہے نا جی یہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں۔ میں کہوں کہ میری گاڑی کے آگے سے جھنڈا بھی نہ اترے اور میں کام بھی چلاؤں، میرے بیٹے بیرون ممالک میں پڑھنے کے لیے جائیں، لوگوں کے بیٹے جو ہے روڈوں پہ آئیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ وکیل صاحب، عمران خان صاحب کی جب پہلی دفعہ حکومت آئی تھی تو ایبٹ آباد میں انہوں نے جلسے میں ایک بات کہی تھی کہ ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے، پہلی دفعہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نے بھی یہی بار بار کہا۔ یہ صوبہ ہزارہ کے نام پر صرف ووٹیں لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو سیاسی کرتب ہے ان کے، وہ تو ڈگڈگی جس وقت بجتی ہے نا جی، تو ہمارا لوگوں کا کیا کام ہے؟ جو جرنل پبلک ہوتی ہے اس کا کام ہے ناچنا، تو یہ اپنا فائدہ لیتے ہیں۔ مرتضیٰ جوید اقبال عباسی سرمن کالونی کے ساتھ بالکل ٹال والی گلی بولتے ہیں اسے، غلام سول کے ٹال سے میں نے ان بچوں سے جبل مانگا، میں نے کہا مجھے بچوں جبل چاہیے جبل، تو میں چڑھا اس کی لکڑیوں کی ٹال پہ، ایک لکڑ اٹھائی جبل سے، الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی۔ میری جان دے سکتے ہیں آپ کتنی کمزور ہے، لیکن وہ ایسی طاقت تھی، میں بعد میں سوچتا ہوں اور رہنے پریشان ہوتا ہوں، ایک لکڑ پھینکی، دوسری پھینکی، میں نے روڈ بلاک کیا، وہاں سے تحریک ہزارہ کا شروعات ہوئی۔ اس کے بعد 14 دن سائیکلنگ، ایک بلب تک نہیں ٹوٹا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، الحمدللہ۔ کچھ شر پسند انالسر ہمارے صوبہ ہزارہ میں داخل ہوئے۔ مجھے سر ایک سوال کا جواب دے دیں، بس مختصر سی ایک بات یہ بتائیں، صوبہ ہزارہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صوبہ ہزارہ میں صرف رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو حکمران ٹولہ ہے، یہ کیا کون سا حکمران ٹولہ؟ صوبے والا، مرکز والا؟ اس میں مرکز والے بھی شامل ہے، اس میں صوبے والے بھی شامل ہیں۔ یہ ہمارے یہ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں، یہ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں، لیکن کب تک دیں گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن چوری کے نیچے آئے گی انشاءاللہ۔ خفن ہو تو ایک نعرہ ہو جائے، ایک ہی نعرہ، صوبہ ہزارہ۔ مرتضیٰ جوید صاحب اس نے گل اسمبلی میں جو تھے جلال باغ آڈیٹوریم میں سردار یوسف صاحب تو انہوں نے آکھا ہے اسی ڈنڈے دے زورے دے صوبہ بڑا سا۔ اور نہ جی کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں لوگاں بدو بڑھائے تھے، کوئی انٹرسٹڈ ہے کوئی نہیں صوبے واسطے، کوئی انٹرسٹڈ نہیں صوبہ بنانے واسطے۔ یہ سارے اپنی اپنی دو ایٹاں دی مسجد بڑا دکاناں چمکائی دیاں نے، کوئی ادھر لگے تھے 5 آدمی کہن کے بیٹھے تھے، کوئی ادھر 10 آدمی کہن کے بیٹھے۔ اس طرح صوبے نہیں بنتے، صوبے نے قربانیاں دینیاں پینیاں، دعا صوبے بن سن اسمبلیاں وچ۔ تسی قرارداد نہ پاس کراؤ نا، اتھے تسی چوکا میں صوبے بنے نہیں بنتے، چوکاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال پہ آڈیٹوریم میں نہیں بنتے، اتھے تسی قرارداد نہ پاس کراؤ، اتھے تسی چپ کر کے بیٹھے دیو۔ تساں دی اکثریت ہے نا سر جی، ایک آخری سوال تساں نے بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے تے تسی یہ مائیں دسو، جس ویلے خیبر پختونخوا دی قرارداد منظور ہوئی ہے، مسلم لیگ دی حکومت ہی سردار مہتاب صاحب وزیر اعلیٰ ہے، ہیں جی، یہ اس ویلے چپ کیتے رہے تو ہن آن کے صوبہ ہزارہ بنا دیں۔ یہی آخری نا، اس ویلے بولو نا، انہیں اپنا جڑا انہیں صوبہ بنانے کتنا، اپنے نام بلانے کتنا عرصہ لگے؟ 72 سال لگے۔ تسی سارا میں صوبہ بنا ہو بھی اس طرح صوبے نہیں بنتے، اس بولو نا، اس نے حکومت ہی مسلم لیگ دی گئی۔ انہاں دے پروگرام اپریشیٹ کرتی ہو کہ وہ مسلسل پارلیمانی انداز میں لگے رہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہ دیکھو نا، اپنا حق سے لگے رہے، انہوں نے کتنے انہیں خیبر پختونخوا پڑھایا، اساں کیا کیتے انہوں نے؟ پھر دوسری گل تسی کرتے ہو کہ ہن اتنے آبادی انہوں نے زیادہ ساڈے کولوں، اساں نے لوکاں زمیناں انہوں تے بیچیاں، اج تسی صوبے نہ کنسو تے زیادہ کھلتے رہو سن سے پٹھن، لیکن اللہ کی ہر کرم نوازی پورے ہزارہ ڈویژن کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ مدنیات کو دیکھیں، آپ فارسٹ کو دیکھیں، آپ ٹورزم کو دیکھیں، جو کہ انہوں نے سرے سے ہی ایبٹ آباد کے اندر سے ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا۔ جبکہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ اگر ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے ہزارہ ڈویژن کے اندر خالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ کو ہم چلا سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں، سر سوئٹزرلینڈ میں تو ٹورزم پہ چل رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس گلیات ہے، گیٹ وے ہے، آپ کے پاس نادرن ایریا ہے، گیٹ وے ایبٹ آباد یا ہزارہ ڈویژن سے لنک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس ناران کاغان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اس سے چلتا ہے۔ آپ کے پاس فارسٹری ہے، مطلب جو گرین بیلٹ خوبصورت ترین
وہ آپ کے پاس ہے, انڈسٹری ہے آپ کے پاس ہتار کے اندر, فقدان کہاں ہے؟ سنسیریٹی کا, ہمارے پولیٹیشین کا, گڈ گورننس کا. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا جی, کہ ہر نعمت ہے, اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس کے اندر سنسیریٹی ہو اور وہ کہے کہ میں یہ کروں گا اور میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا, تو یہ تب پاسبل ہے, ادروائز نہیں.